الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا إمامنا ونبينا وكريمنا وحسيننا وجميلنا ومرشدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. واجب الاحترام، قابل صد احترام و باعث تکریم درس قرآن میں تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر، فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمایا، اور پھر فتنے کے وقت کے اندر دین کی نسبت سے اور قرآن کے تعلق سے اپنی فرصتوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے فرصت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے
خالق دو جہاں، مالک کون و مکان، رازق انس و جاں، جل جلالہ کی بابرکت مکرم معظم کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی 5 آیتیں تلاوت کی۔ مطلوع شدہ ہر 5 آیات قرآنی کی روشنی میں درس قرآن کا عنوان ہے فلسفہ شہادت اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ عنوان درس ہے فلسفہ شہادت اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے قرآن کا عام آسان فہم عوامی ترجمہ سماعت فرمائیں، اس کے مطابق 2-4 ضروری باتیں اور اس کے بعد اجازت۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سننے سے زیادہ بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 153 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد پکڑو صبر اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو رائے خدا میں قتل کیا گیا اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ فرماتا ہے او لوگو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے، والجوع، اور بھوک میں مبتلا کر کے ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو میرے نبی جنت کی خوشخبری عطا فرمائیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں اللہ ہم تمہاری طرف سے آئے ہیں اور تمہاری طرف لوٹ کے جائیں گے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رب کی طرف سے ان پر درود اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بالکل آسان ترجمہ 5 تلاوت کی گئی آیات کا، اس کے مطابق چند ضروری باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے مذکورہ بالا آیات میں آیت شہادت کو 2 صبر کی آیتوں کے درمیان میں رکھا۔ پہلی بات، آیت شہادت جو ہے اللہ کے راستے میں قتل ہونے والی آیت، اس پر دلالت کرنے والی آیت، اللہ نے غور سے سننا، بہت بنیادی ضروری نظریاتی فکری باتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور دائیں بائیں کی بات کوئی ہوگی نہیں۔ اللہ نے شہادت کی آیت کو 2 صبر کی آیتوں کے درمیان میں رکھا۔ وجہ
تاکہ اہل دنیا کو یہ بتلایا جائے کہ شہادت قابل صبر ہوتی ہے، قابل فخر ہوتی ہے، قابل شہادت ہوتی ہے، قابل ماتم نہیں ہوتی ہے۔ صبر کی دو آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر کی آیت ہے۔ پھر ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل، یہ شہادت کی آیت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ سروں میں مٹی نہیں ڈالتے ہیں، کپڑے اور گریبان نہیں چاک کرتے، ہائے وائے رونا دھونا نہیں کرتے، بدن پر ہاتھ یا لوہا نہیں مارتے، بلکہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں اے اللہ کیا ہوا، ہم تیری طرف سے آئے تھے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے صبر کی آیات کے درمیان میں شہادت کی آیت کو رکھ کر اہل دنیا کو، اہل عقد کو، اہل عقل کو یہ پیغام دیا کہ شہادت قابل فخر اور قابل سعادت ہوتی ہے، قابل غم اور قابل ماتم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دو صبر کی آیات کے درمیان میں رکھا۔ ایک بات، درس قرآن کی دوسری بنیادی اور ضروری بات، اپنے جسم کو شریعت میں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے بدن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ لکھا، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی حاضر ہے، نماز بھی حاضر ہے، اور نماز میں اتنا وقت ہے کہ قضا نہیں ہوگی، تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو، کیونکہ آپ کے بدن کا آپ پر حق ہے۔ آپ کا بدن اس وقت کھانے کی طلب کر رہا ہے، اور آپ کے بدن کو کیوں، بدن کی کیئر اور حفاظت کرنے کا حکم شریعت میں کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اللہ نے اپنی قدرت والے ہاتھ سے بنایا ہے اسے۔ اور مجھے بتائیں، اتنا بڑا کمپیوٹر، روبوٹ، اتنا بڑا ڈھانچہ جس میں دنیا کی ساری فراستیں موجود ہیں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے تیار کیا، تو مجھے بتاؤ جو صانع بنانے والا کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے تیار کرے تو اس کا نقصان ہونے دیتا ہے؟ بولیے نا۔ ایک بندہ کمپیوٹر بناتا ہے، لیپ ٹاپ بناتا ہے، تو اب اس کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر بنانے کے بعد اگر اس کو کوئی توڑنا شروع کر دے، ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دے، مجھے بتاؤ بنانے والے کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بنانے والا ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تکلیف سے پاک ہے، تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ناراضگی اللہ کو ہوتی ہے، ناراض اللہ ہوتا ہے جب اللہ نے انسان کے بدن کو اپنی خصوصی قدرت والے ہاتھ سے بنایا۔ اور حدیث میں آتا ہے چہرہ انسان کو تو اللہ نے خصوصی نظر رحمت کے ساتھ بنایا ہے، اس لیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو چہرے پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے، چہرے پر تو ویسے بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ صانع کائنات جل جلالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے انسان کے بدن کو بنایا ہے، تو اس بدن کو مارنے اور پیٹنے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے دو صبر کی آیتوں کے درمیان میں شہادت کی آیت کو رکھ کر اہل دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ شہادت قابل صبر اور قابل سعادت ہوتی ہے، قابل غم اور قابل ماتم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جانے والے شہید پر ہمیں فخر ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس لیے شہادت کا فلسفہ یہ ہے کہ شہادت قابل سعادت ہے، اور شہادت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر رتبے بیان فرمائے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے چار طبقے بیان کیے درجہ بدرجہ،
انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا طبقہ نبیوں کا ذکر کیا. ایک نمبر طبقہ، یکم برانڈ دنیا میں اگر سب سے بڑے درجے کا کوئی مخلوق خدا میں ہے تو وہ وقت کا نبی اور وقت کا رسول ہوتا ہے. وقت کے نبی اور وقت کے رسول سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا؟ بولیے نا. آپ خاموش کیوں بیٹھے؟ ڈرون حملہ ہونے لگا، کیا پتا، ہو سکتا ہے ڈرون حملہ ہو جائے. پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ شادی شدہ تو بیچارے ہیں ہی پریشان، مہنگائی بہت ہو گئی، اب تو کانپیں ٹانگتی ہیں اس مہنگائی کے دور میں، عجیب ماحول بن گیا. کمارے بیچارے کیوں پریشان ہیں؟ ادھر بھی ایک سلسلہ ہے نا، ایزی لوڈ کروانا پڑتا ہے. بھائی چہروں پہ حشاشت بشاشت لاؤ. مہنگائی جتنی بھی ہو نا، اللہ اپنی مخلوق کو اس کے گھر میں رزق عطا فرمائے گا. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. 12واں پارہ سورہ ہود پہلی آیت ہے 12ویں پارے کی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا زمین میں اگر کتا اور خنزیر بھی چلتا ہے میرا اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے. یہ لفظ خنزیر سے بیان کر دوں. میں ایک دفعہ مری میں بیان کر رہا تھا تو ایک بابا جی بعد میں کہنے لگے استغفر اللہ، خنزیر کا نام نہیں لینا چاہیے، 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہ جھوٹ ہے. قرآن میں خنزیر کا لفظ لکھا ہوا نہیں لکھا؟ قرآن کی آیتوں میں لفظ خنزیر آیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، 40 والی ناپاکی والی بات نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. مسئلہ بھی درمیان بتانا چاہیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں اگر کتا اور خنزیر بھی چلتا ہے میرا اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے. اس لیے پریشان نہیں ہونا. شادی شدہ بھی خوش رہیں، کنوارے بھی خوش رہیں. روزی دینے والا کون؟ بولیے نا. آٹا 3000 روپے کا توڑا ہو جائے، پٹرول 400 روپیہ لیٹر ہو جائے، پھر بھی اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا. بھوکا کوئی نہیں مرتا، شام کو کھا کے سوتے ہیں. اس لیے پریشان نہیں ہونا. مجھے پتہ ہے مہنگائی میں بیویاں ڈیمانڈ زیادہ کرتی ہیں، پریشان نہیں ہونا. خیر ہے، صبر کرو. کانپیں ٹانگ رہی ہیں لیکن مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. دعا کریں کہ اللہ وطن عزیز کو ایسا حکمران عطا فرمائے کہ جس کی صفات سیدنا فاروق اعظم جیسی ہو، جس کا یہ جذبہ ہو کہ نیل کے ساحل پر کتا بھی پیاسا مرے گا عمر بن خطاب سے سوال کیا جائے گا. تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ملک پاکستان میں خلافت راشدہ کا عادلانہ اور منصفانہ نظام آنا چاہیے. ہم نے 1947 سے لے کر آج تک جمہوریت کو آزما لیا ہے. ہر بندہ حکومت کر چکا ہے، فوجی حکومت بھی آ چکی، سول حکومت بھی آ چکی، لیکن ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. تو بھائی تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے نا. جب آ چکی تو ایک دفعہ خلافت کا اعلان کر دو، ایک دفعہ اسلامی نظام کا اعلان کر دو. ٹرائی تو مار لو یار، پھر دیکھو اللہ کی مدد نصرت کیسے آتی ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ شہادت کی آیت کو دو صبر کی آیتوں کے درمیان میں رکھ کر اہل دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ شہادت قابل صبر اور قابل سعادت ہوتی ہے، قابل ماتم نہیں ہوا کرتی. کتنی باتیں ہوگی؟ دو. درس قرآن کے مقدمے میں تیسری بات فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ کہنے کی اجازت ہے؟ بولیے نا، اسے مردہ کہنے کی اجازت ہے؟ اچھا مردہ کہہ نہیں سکتے. تقولو کا معنی قول ہے، کہہ نہیں سکتے. دماغ میں سوچ تو سکتے ہیں نا مردہ. جیسے ایک بندے کے ابو کا نام ہے عبداللہ، اب بیٹا اپنے ابو کو نہیں کہہ سکتا عبداللہ بات سنو، عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ طبیعت ٹھیک ہے، وہ ابو جان کہے گا. عبداللہ کہہ نہیں سکتا، نام عبداللہ ہے. تو اسی طرح شہید ہے مردہ، ہو سکتا ہے کہنے کی اجازت نہ ہو. جیسے اس باپ کا نام عبداللہ ہے، زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے لیکن دماغ میں سوچ تو سکتا ہے نا کہ میرے ابو کا نام عبداللہ ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ نے مسئلہ شہید کا آیا تو سوچ پر بھی پہرا بٹھا دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو رائے خدا میں شہید ہو گیا
اسے زبان سے بھی مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور اس کو ذہن میں بھی مردہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا بڑا کریڈٹ اور اعزاز اللہ نے شہید کو دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے 4 طبقات بیان کیے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقے۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ بولیے نا، کتنے طبقے ہو گئے؟ کتنے طبقے ہو گئے؟ پہلا طبقہ نبیوں کا، روئے زمین کی جتنی بھی اللہ کی پیدا شدہ مخلوقات ہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ بولیے نا، نبی سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، طبقے کتنے ہو گئے؟ 4۔ پہلا نمبر کس کا؟ نبیوں و رسولوں کا۔ پہلا نمبر کس کا؟ اب مجھے بتاؤ، کسی بندے کی پہلی پوزیشن آ جائے تو وہ دوسری پوزیشن کا مطالبہ کرے گا؟ بولیے نا، پہلی پوزیشن آ جائے تو دوسری کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی جیت جائے تو ہار کو قبول نہیں کرتا، کوئی بڑی سطح پر جانے کے بعد چھوٹی سطح پہ نہیں آتا۔ ایک بندے کو اللہ نے بڑے پیسے عطا فرمائے، کروڑوں کا مالک ہے، ٹیکسلا مین روڈ کے بڑے سیکٹر میں کوٹھی بھی بنائی ہوئی ہے، گاڑی بھی 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، پیسے بھی ہیں، تو مجھے بتاؤ وہ 3 لاکھ والی گاڑی میں سفر کرے گا؟ کوٹھی بیچ کر جھگی میں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کوئی بھی بندہ اپنے سٹیٹس سے نیچے آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن واہ شہید، تیری اوقات پہ قربان جاؤں، تیری اوقات پہ قربان جاؤں کہ آمنہ کے لال دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ نبوت والا دوسرا نمبر مانگ رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، پہلے درجے والا نبی تیسرے درجے کی دعا کر کے امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ اعزاز اور کریڈٹ اللہ نے شہید کو عطا کیا ہے کہ شہید کی شہادت پر زمین کے ذرات بھی فخر کرتے ہیں۔ یہ کریڈٹ اللہ نے شہید کو عطا کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات میں نے فلسفہ شہادت کو بیان کیا۔ چوتھی بات، رائے خدا میں قتل ہونے والا کسی قوم کا فخر ہوا کرتا ہے، کسی قوم کی عزت اور شان ہوا کرتی ہے، اور موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ پکی اور اٹل اور 2 ٹوک اور واضح اور کھلی اور مصمم اور 1 نمبر بات ہے۔ سارے دلائل کے بغیر بھی ہم مانتے ہیں کہ موت 1 سیکنڈ نہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ بعد آ سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ، موت اپنے مقررہ وقت سے ٹل سکتی ہے؟ بولیے نا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اسباب بدل جاتے ہیں، موت نہیں ٹلتی، اسباب بدل جاتے ہیں۔ دیکھو میری طرف دیکھو، یہ درمیان میں شر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لاؤڈ سپیکر بھی شر ہو جاتا ہے بعض اوقات، یہ بھی شر بن جاتا ہے تو خیر کی چیز۔ ایسا لاؤڈ سپیکر کا غیر ضروری استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے، باہر کے سپیکر تو نہیں، خیال کرنا حالات ٹھیک نہیں ہیں، لاؤڈ سپیکر کا غیر ضروری استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی مسجد میں اسلام آباد میں جمعے کا عربی خطبہ بھی باہر کے سپیکر میں نہیں پڑھنے دیتا، تقریر تو دور کی، صرف آزان۔ کورونا وائرس والے پچھلے دنوں آئے، ویکسین والے، میں نے کہا کس کو یہاں سے اعلان کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات یہ شر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ میں نماز پڑھا کے گیا، اب آپ بیتی بیان کر رہا ہوں، آپ بیتی، اس لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ میں نماز پڑھا کے گھر گیا، گھر جانے کے بعد میں نے دوائی کھائی اور اس کے بعد مجھے چھوٹا پیشاب بہت زور سے آ گیا۔ آ جاتا ہے نا، مرضی اس کی جب بھی آ جائے، تو کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ نہیں روک سکتا، وہ اپنے جنگل کا بادشاہ ہے، جب مرضی آ جائے تمہیں کرنا پڑے گا۔ پیشاب آ گیا زور سے چھوٹا،
اب میں واش روم جانے لگا، جو ہی میں نے پاؤں اندر رکھا واپس مڑ کے کنڈی لگانے لگا تو پڑوس کی ایک مسجد سے نعت شروع ہو گئی، فجر کے بعد نعت شروع ہو گئی۔ جب نعت شروع ہو گئی تو اب میری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ میں غلاظت پہ بیٹھا ہوں اور میرے کانوں میں میرے آقا کا نام پڑ جائے۔ میں وہاں سے باہر آ گیا۔ اب پیشاب اتنی شدت کا آیا ہوا ہے لیکن اس کی نعت ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اب یقین جانو دل میں بڑی غصہ آ رہا ہے کہ یار مجھے مل جائے تو اس کی گردن مروڑ کے بالکل ہی اس کو ختم کر دوں، غصہ آ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ لاؤڈ سپیکر کا غیر ضروری استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنے ایک مسلمان پریشانی میں پڑ گیا، یہ تو میرے ساتھ ہوا، کتنے لوگ پریشانی میں پڑ جاتے ہوں گے، اس لیے لاؤڈ سپیکر کا غیر ضروری۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات نکل گئی، یہ شر ہے۔ انسان شر کے ساتھ سفر کرتا ہے، یہ انسان ہے، اس کا پتلا یا تو خیر والا ہے یا شر والا ہے، یہ انسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی دائیں طرف خیر سفر کرتی ہے، بائیں طرف شر سفر کرتا ہے۔ اب یہ خیر اور شر زور لگا رہے ہیں، اسپیڈ لگا رہے ہیں، 180 85 150 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں۔ اب جب اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا نا، اگر خیر سبقت لے گئی تو اچھی موت آئے گی، شر سبقت لے گیا تو بری موت آئے گی۔ اللہ ہم سب کو خیر والی موت نصیب فرمائے۔ تو شہادت والی موت دنیا کی سب سے بڑی خیر والی موت ہے۔ وقت متعین ہے، اسباب تبدیل۔ آپ نے سنا روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 بندے مر گئے، زہریلی شراب پینے سے بندہ مر گیا، چھت کے سے گرنے سے بندہ مر گیا، کرنٹ لگنے سے بندہ مر گیا۔ تو موت کا وقت متعین ہے، مرنے کے اسباب تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب وقت متعین ہے، اسباب تبدیل ہوتے ہیں، تو ہر بندہ دعا کرے، اے اللہ جب بھی مجھے موت آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، صحابہ اور اہل بیت کی ناموس پر آئے، جب بھی مجھے موت ملے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرمائے۔ ہر وقت دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے وقت کا نبی دعا کر رہا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ چوتھی بات، 5ویں بات آج کے درس قرآن کی، فلسفہ شہادت کے بعد شان عثمان، شہید مظلوم مدینہ، پیکر شرم و حیا، پیکر جود و سخا، دور داماد پیغمبر، ہم زلف حیدر کرار، سخی غنی، حضرت عثمان ذوالنورین، ذوالبشارتین، ذوالہجرتین، ذوالبیتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب کو سمجھنے اور ان کی ناموس کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درمیان میں ایک بات محبت سے سنو، دلوں کو سرور آئے گا اور محبت عثمان تمہارے دلوں پہ دستک دے کر پوچھے گی کیا میں داخل ہو سکتی ہوں؟ خوش قسمت ہے اس مسلمان کا سینہ جس میں عثمان کی محبت داخل ہو گئی، اور بد قسمت اور بدبخت اور لعنتی اور ملعون ہے وہ سینہ جس کے سینے میں عثمان کی نفرت داخل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حضرت عثمان کی محبت نصیب فرمائے۔ توجہ، سارے صحابہ حضور پر مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ میں اپنی گفتگو شان عثمان کا آغاز اس واقعے سے کروں گا۔ سارے صحابہ حضور پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہر صحابی کی ایک کوشش ہوتی تھی، کاش کہ میری جان میرے آقا پر فدا ہو جائے، کاش کہ میری جان میرے نبی پر قربان ہو جائے، کاش کہ میں اپنے نبی کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں۔ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقریر ہو رہی ہے، کتنی بڑی بے ذوقی ہے۔ آپ مجھے دیکھیں نا، وہ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، سارے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے، وہی شان عثمان بیان ہو رہی ہے۔ وہی اللہ کے بندو، اصحاب پیمبر کے دشمنوں کی مجلس میں غلط سلط اور انتہائی نازیبا من گڑت اور گندے قصے سنائے جاتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے ذوق بیٹھے۔ یہاں قرآن و سنت کی مدلل گفتگو ہوتی ہے اور ہمارا سنی بالکل ہی بے پرواہ بیٹھا ہوتا ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے کوئی یارانہ ہی نہیں ہے قرآن سے۔ بھائی قرآن انقلابی کتاب ہے، اس کتاب سے بڑھ کر روئے زمین کا کوئی لٹریچر نہیں ہے، اور اس قرآن نے اپنی ہیبت اور اپنے علم اور اپنے فلسفے اور اپنے دلائل و براہین، اپنے نور اور روشنی کا سکہ اور لوہا دنیا میں منوایا ہے کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے اپنی ایجادات کا آغاز اللہ کے قرآن سے کیا ہے۔
اور مسلمانوں کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. عظمت قرآن کا پروگرام ہوگا, میں تمہیں سناؤں گا کہ مسلمانوں نے دور حاضر میں 8 زیادتیاں قرآن کے ساتھ کی ہیں. کتنی زیادتیاں؟ اور آپ جب بیان کریں گے, میں نے ایک مجلس میں 8 زیادتیاں بیان کی. ایک باشرہ آدمی کہتا ہے ساری زندگی نمازیں پڑھتے گزر گئی, لیکن کہتا ہے ان 8 زیادتیوں میں سے 7 زیادتیاں تو میں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ کی ہیں. ایک زیادتی نہیں کی کہ میں نے کبھی اس کی بے حرمتی نہیں کی, بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا اور اپنے ہاتھ سے اس کی توہین نہیں کی. بس اس کے علاوہ میں نے 7 بے حرمتیاں کی ہیں. یہ اگلا قرآن ہے. کبھی عظمت قرآن ہوا تو میں آپ کو سناؤں گا, اس لیے دائیں بائیں نہیں دیکھیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان کے بارے میں کہ سارے صحابہ کی یہ کوشش تھی کہ آقا پر اپنی جان کو قربان کریں, سب کچھ حضور پہ قربان ہو جائے, نثار ہو جائے آمنہ کے لال پہ, لیکن واہ عثمان تیرے مقدر پہ تیرا غلام قربان جائے. سارے صحابہ حضور پر مرنے کی نیت کرتے ہیں اور بیعت رضوان میں آقا عثمان کے لیے مرنے کی بیعت کر رہے ہیں. واہ عثمان تیرے مقدر پہ قربان جائے. اطلاع ملی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. اطلاع ملی, خبر ملی, تصدیق نہیں ہوئی, خبر ملی عثمان شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا, غصے میں آگے کہا کون ہے جو عثمان کا بدلہ لے گا؟ آئے مجھ محمد کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے. قریباً 1347 صحابہ نے, 1400 کے لگ بھگ صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عثمان کے لیے مرنے کا ارادہ فرمایا. لوگ پوچھتے ہیں نا صحابہ پر مر مٹنے کا درس کہاں سے حاصل کیا؟ مولانا حق نواز سے. میں نے کہا نہیں. کس سے حاصل کیا؟ مولانا عبدالستار سے, توسوی رحم اللہ. میں نے کہا نہیں. کہاں سے؟ دوست محمد قریشی سے. نہیں. کہاں سے بھائی حاصل کیا؟ مولانا عبدالشکور لکھنوی سے. نہیں. کہاں سے حاصل کیا؟ منظور نعمانی وکیل صحابہ سے. نہیں. کہاں سے حاصل کیا؟ قاطع رافضیت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے. نہیں. پوچھا تم نے صحابہ پہ مرنے کا ارادہ اور سبب کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے کہا ہم نے صحابہ پہ مرنے کا سبب بارگاہ نبوت سے حاصل کیا ہے. چونکہ حضور عثمان کے لیے مرنے کی بیعت لے رہے ہیں کہ آؤ عثمان کے لیے کون ہے جو موت کی بیعت کرے. عجیب بات سنو, سارے صحابہ حضور پر قربان ہونے کے لیے ہمتن گوش ہیں, لیکن عثمان تیرے بختوں پہ تیرا غلام اپنے بدن کو خون میں نہلا دے. عثمان تیری عظمت کا اتنا بڑا جھنڈا زمین پہ گڑا ہے کہ سارے صحابہ, ساری دنیا نبی پہ قربان ہونے کا ارادہ کرتی ہے, اور محمد عربی عثمان کے لیے موت کی بیعت کر رہے ہیں. کون ہے جو موت کی بیعت کرے؟ 1347 قریباً 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم جو صحابہ کے لیے مر مٹنے کے لیے نکلتے ہو نا, کون ہے تمہارے پیچھے؟ کوئی خفیہ قوت ہے؟ کوئی بیرونی مداخلت ہے؟ میں نے کہا اتنی بڑی بیرونی مداخلت ہے کہ اس خفیہ ایجنسی کو کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اتنی بڑی ایجنسی ہمارے پیچھے ہے, اتنی بڑی ایجنسی ناموس صحابہ اور دفاع صحابہ کے کام کے پیچھے ہے کہ روئے زمین کی کوئی قوت آج تک اس ایجنسی کو نہیں دیکھ سکی. کہا اچھا ایجنسی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ایجنسی کو دیکھنے کے لیے موسیٰ کو ایک طور پہ پہنچا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکے گا, لن ترانی, تیری آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی. موسیٰ نے اصرار کیا, اللہ نے تجلی ڈالی ہے, موسیٰ گر پڑے ہیں, اللہ کی زیارت نہیں کی ہے. میں نے کہا قہار اللہ کی ایجنسی ہمارے پیچھے ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, جب عثمان کے لیے حضور مرنے کا ارادہ کر رہے تھے, اللہ فرماتا ہے میرا ہاتھ بھی مدد کے لیے تمہارے اوپر ہے. پتہ چلا جو صحابہ کے لیے مرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے اوپر میرے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, یہ ایسی بڑی ایجنسی ہے کہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کو ایک دفعہ دیکھے گی. ساری کائنات
جنت کا بازار ہوگا، یاقوت و مرجان کے چبوترے ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، حوریں ہوں گی۔ حوریں سمجھتے ہو؟ حور سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو؟ حور، خدا کے بندو، حور، بزرگوں کو بھی جوان حور ملے گی، جوانوں کو بھی جوان حور ملے گی، کہو سبحان اللہ۔ بھئی اللہ کی نعمت ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ حور کا ذکر آئے تو محبت اللہ کی سینے میں لاؤ کہ مجھے کتنی حسین بیوی جنت میں ملے گی۔ دنیا کا سارا حسن، حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ جب اپنا نور کا فراق لے کر ایسے گھومے گی نا، ایک دفعہ دنیا کا سارا حسن اس کے قدموں پہ نثار ہو جائے گا۔ ایک خان صاحب سمجھتے ہو؟ میں پٹھانوں کا امام ہوں، کہو الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ حسین بھائی آئے ہیں، پٹھان ہیں، ہماری مسجد کے نگران ہیں، تو اللہ کا فضل ہے میں پٹھانوں کا امام ہوں، بڑی محبتیں دی ہیں انہوں نے۔ تو ایک خان صاحب کہیں تقریر سننے چلے گئے جمعے کی، مولوی صاحب نے کہا نیک کام کرو، غلط کام سے بچو، جو ہی مرو گے اللہ 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ کتنی حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ 70 حوریں ملے گی۔ اب یہ بیچارہ توبہ طائب ہو گیا، ماڑا آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا، بالکل توبہ طائب ہو کے گیا۔ 10ویں منزل میں پلستر کر رہا تھا، پاؤں سلپ ہوا، نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، 2 دن تک ہاسپٹل میں بے ہوش ہوا۔ بے ہوشی سے جب بندہ اچانک آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ سوچتا ہے میں کہاں ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، عجیب سا تاثر، نئی دنیا میں آ گیا۔ اور جب اس کو ہوش آیا تو وہ نرس جو تھی نا ہاسپٹل کی، وہ ڈرپ ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ نرسوں کا ہاسپٹل میں ہونا یہ بھی فتنہ ہے، گاڑیوں کی کنڈکٹر تک عورتوں کو بنا دیا گیا، نرسیں تک لگا دیا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ ہاسپٹل میں نرسیں نہیں ہونی چاہیے وارڈوں میں، اس کے لیے مرد ہونے چاہیے۔ تو وہ ڈرپ ٹھیک کر رہی تھی، تو اس نے پوچھا خان صاحب طبیعت کیسی ہے، ہوش میں آ گئے ہو؟ آپ اس سے سمجھو حور ہے اور میں جنت میں ہوں۔ اس نے کہا ماڑا طبیعت کو گولی مارو، یہ بتاؤ تم اکیلا کدھر کیوں آیا ہے، باقی 69 کدھر ہے؟ سمجھ گئے؟ اللہ ہم سب کو حور نصیب فرمائے۔ تو حور کی خواہش کرنی چاہیے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری دنیا کو ایک مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی جب جنت کے بازار ہوں گے اور اللہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، اللہ کی زبان سے سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کون سے بارے میں؟ کون سے پارہ؟ میں حافظ نہیں ہوں اس لیے 27واں پارہ سورہ رحمان، 27ویں پارے میں اللہ کی زبان سے سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی اور اس وقت اللہ کی زیارت کریں گے۔ لیکن شہید وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ہی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، میرے اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اسے میرے اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کریڈٹ اور اعزاز بھی اللہ نے شہید کو عطا کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذوالنورین بھی ہیں، ذوالبشارتین بھی ہیں، ذوالہجرتین بھی ہیں، ذوالبیتین بھی ہیں۔ ذوالنورین اس لیے ہیں کہ آپ کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، روئے زمین کا کوئی ایسا خوش قسمت اور نہیں ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ کریڈٹ اور شہادت اور اعزاز اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اور دوسری بات، ذوالہجرتین، سارے صحابہ نے ایک ہجرت کی، حضرت عثمان نے کتنی ہجرتیں کی؟ 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف، اور پھر حبشہ سے دوبارہ حکم آیا، عثمان کو اطلاع ملی، عثمان نے حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اس لیے ان کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ ذوالبشارتین، 2 مرتبہ نام لے کر حضور نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور اسی انداز میں ذوالبیتین، 2 مرتبہ بیعت کی ہے عثمان نے، 2 اس سے مانی لیے۔ بیعت رضوان کے موقع پر حضور نے فرمایا یہ ہاتھ میری طرف سے عثمان کا ہاتھ ہے، وہ عثمان جس کا نبی کا ہاتھ، جس کا ہاتھ بنے، بیعت ہو چکی تو عثمان آگے۔ حضور نے فرمایا تو بھی ہاتھ رکھ، اس لیے عثمان کو ذوالبیتین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین بھی ہیں، ذوالہجرتین بھی ہیں، ذوالبیتین بھی ہیں، ذوالبشارتین بھی ہیں۔ کون؟ عثمان جب شہید ہوئے نا تو آپ کے دروازے پر حسن و حسین پہرا دے رہے تھے، دشمن کو ہمت نہیں ہوئی،
پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کے آیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے، عثمان جب شہید ہوئے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا تھا، پوچھا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے؟ حضرت جی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب بھوک لگتی ہے اس وقت اللہ کا قرآن کھول لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے نفل شروع کر دیتا ہوں، 70,000 نور کے پردے ہٹتے ہیں، اللہ کی زیارت سے میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ جب شہادت ہوئی نا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن پہ گرے، اور اس آیت پر آج بھی عجائب گھر میں یہ رکھا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ ساری دنیا کے شہیدوں کو ان کی حالت میں پیش کیا جائے گا، لیکن عثمان جب قیامت میں اٹھیں گے، ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شہادت کی گواہی اللہ کی کتاب قرآن بارگاہ رحمت میں دے گی۔ کون عثمان؟ حضرت علی کے ہم زلف، حضرت علی اہل بیت میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے کہو داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ عثمان اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے؟ علی اہل بیت میں اس لیے داخل ہیں کہ علی کے گھر میں حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، تو جس کے گھر میں ایک بیٹی نبی کی ہو وہ تو اہل بیت میں داخل ہے، تو جس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ڈبل طریقے سے اہل بیت رسول میں داخل ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق نصیب